بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروو کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو گے وہ ضرور ملے گا۔ بہت شرم کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اہم چیزوں سے دور اور بربادی والے چیزوں سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، قیامت بہت نزدیک ہے۔ یا اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ باپ جیسا عظیم انسان اللہ نے دوسرا بنایا ہی نہیں، جو ہر حال میں اولاد کی بھلائی چاہتا ہے۔ ایماندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ سحری کے آداب۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے سحری ضرور کھائیے۔ سحری کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر بھوک نہ بھی ہو تب بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھا لو، چاہے یہ کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کھانے سے 30 منٹ پہلے اٹھ جائے، وضو کرے اور تہجد کی نماز پڑھ لے۔ سحری کے وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے۔ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحری کھانے کا مسنون وقت آخری وقت میں کھانا ہے۔ سحری میں دسترخوان کا اہتمام کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی مدد کرے۔ سحری کھانے سے پہلے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جو بھی کھانا سحری کے لیے سامنے موجود ہو اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لو۔ اگر آپ کسی عذر سے روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو پھر بھی روزے داروں کے ساتھ سحری میں شامل ہونا باعث برکت اور رحمت ہے۔ اسی طرح افطاری میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت دھیان رکھو، پیٹ بھر کر نہ کھائیے، تھوڑا پیٹ خالی رکھو تاکہ آپ کو عبادت میں پریشانی نہ ہو۔ زیادہ قسم کے کھانے استعمال نہ کرو۔ دہی، لسی اور مکھن زیادہ استعمال کریں۔ ممکن ہو تو سحری میں مرچ مسالے والے چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ سحری سے فارغ ہونے کے بعد نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف فوراً رخصت ہو جائے۔ افطاری کے آداب۔ افطاری کے وقت کوشش کرو کہ گھر کے تمام افراد ایک ہی دسترخوان پر اکٹھے ہو جائیں اور مل کر روزہ افطار کریں۔ افطاری کے وقت اپنے بچوں کو اکٹھا کر لو اور سب ساتھ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ افطاری سے 5-10 منٹ پہلے دسترخوان پر اکٹھا ہو جائیں۔ گھر کے سب لوگ مل کر افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا ضرور مانگیں کیونکہ یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو یاد رکھے اور سب کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کرے اور کھجور نہ ہو تو پانی سے ہی افطار کر لے۔ روزہ افطار کرتے وقت صبر اور حوصلے سے کام لے، ایک دم کھانے پر ٹوٹ مت پڑے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد بہت زیادہ کھانے سے گریز کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت کھا لو اور نماز میں خلل آ جائے، اس لیے اس بات کا دھیان رکھے۔ کھانا اتنا کھائے جتنا ہضم کر سکے تاکہ آپ کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ خواتین افطار وغیرہ اذان سے پہلے ہی تیار کر لے تاکہ گھر کے سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک ساتھ دعا مانگے۔ جب افطار کا وقت ہو جائے بسم اللہ پڑھے افطار کرے اور اس کے بعد افطار کے بعد پڑھنے والی دعا پڑھے اور افطار سے پہلے دعا ضرور مانگے کیونکہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ افطار کے بعد اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمانوں کے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ سحری کی طرح افطار بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افطاری کے وقت میں بندوں کی مغفرت کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس اہم وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے اس کے روزہ کھولنے کے وقت یہ ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر مومن کے لیے اس کا روزہ افطار کرنے کے وقت یہ ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت دنیا ہی میں جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی ہے جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اسے روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ اور فرمائے، جس نے کسی روزے دار کو اچھی طرح افطار کرا کر سیر کرا دیا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا جام پلائیں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزہ دار سے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں انہی بھی اپنے گھر لے آتا ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے، ہار جائے گی یہ گرمی بھی روزہ داروں کے ایمان کے آگے۔ سبحان اللہ۔ خدا بخشنے پر آئے جب اپنے بندوں کو تو وہ تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ رمضان کی شان میں کیا کروں میں بیاں، خدا خود فرماتا ہے رحمتوں کا مہینہ ہے رمضان۔ جو کام کرنے کا حکم اللہ نے مردوں کو دیا ہے وہ عورتیں کر رہی ہیں، اور جو کام کرنے کا حکم اللہ نے عورتوں کو دیا ہے وہ مرد کر رہے ہیں۔ ٹھکنے ڈھکنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، عورتیں ٹھکنے کھول رہے ہیں۔ ٹھکنے کھولنے کا حکم مردوں کے لیے ہے، مرد ٹھکنے ڈھک رہے ہیں۔ اللہ ناراض کیوں نہیں ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا کسی کے مرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس لیے لوگوں نے اسے وہی تک محدود کر دیا ہے، جبکہ یہ دعا کسی بھی مصیبت کے سمے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چیز کھو گئی، فصل کم ہوئی، کاروبار میں نقصان پہنچا، مقدمہ ہار گئے، کسی چیز سے ڈر لگا، ظالم کا سامنا ہوا، بھوک ماری کی نوبت آ گئی ہے، یا کوئی حادثہ یا کسی بھی قسم کی نقصان ہو جائے، ان تمام حالاتوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے کہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ ہی سنبھال لو، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ سخت حرام رشتے جن سے بڑا عذاب آتا ہے، سالی اور بھابھی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ بلکہ دیور، جیٹ، بہنوئی اور وہ غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا حکم ہے۔ کسی کو بہن کہہ دینا یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیے اور خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔